السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قربانیاں لیں۔ نمرود نامی ظالم بادشاہ نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا کیونکہ حضرت ابراہیم نے صرف اللہ کی عبادت کی اور بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا تھا۔ نمرود نے بڑی سی آگ جلائی، دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر اس میں پھینکا گیا، لیکن دوستو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا نہیں بلکہ وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جب وہ اپنے گھر واپس پہنچے تو ان کے والد نے غصے میں کہا، اے ابراہیم اگر تو اپنے رب کو نہیں چھوڑے گا تو میرے گھر سے نکل جا۔ حضرت ابراہیم نے کسی قسم کا شکایت نہ کی، نہ لڑے نہ روئے، بلکہ خاموشی سے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا۔ یہ ان کی سب سے پہلی قربانی تھی، اپنا گھر، والد اور سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہجرت کر جانا۔ اس کے بعد وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مصر کے بادشاہ نے ان کی سچائی اور نبوت کی علامتیں دیکھیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم سے نکاح میں دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ فلسطین چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی، لیکن دوستو ان کی ایک خواہش پوری نہ ہوئی، اولاد۔ حضرت ابراہیم دن رات اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزر گئے، عمر بھی بڑھتی چلی گئی، مگر حضرت ابراہیم نے اپنی امید نہ چھوڑی۔ جب وہ 84 سال کے ہو چکے تھے تب بھی دعا کرتے رہتے، اے اللہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی دعا قبول کر لی۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو ابھی حضرت اسماعیل کی پیدائش کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل لرز گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے جہاں اللہ حکم دے گا میں خود آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ صبح میں انسانی شکل میں اونٹ پر آؤں گا، آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو تیار رکھنا اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح جبرائیل آئے، اونٹ پر سوار۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اونٹ پر بٹھایا، خود بھی سوار ہوئے اور جبرائیل کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ یہ قافلہ فلسطین سے روانہ ہوا، شہر در شہر گزرتا رہا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ عرب کی بے آب و گیا وادی میں داخل ہوئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کا علاقہ مکمل ویران تھا، نہ کوئی انسان، نہ پرندہ، نہ پانی، نہ سایہ، بس سنسان پہاڑ، دھوپ اور خاموشی۔ جبرائیل نے اونٹ روکا اور فرمایا، اے ابراہیم اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں چھوڑ دیں اور واپس لوٹ جائیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کا دل کانپ اٹھا۔ یہ وہی ابراہیم تھے جو نمرود کی آگ میں ڈالے گئے تو بھی کچھ نہ بولے، لیکن اب اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان زمین پر چھوڑنے کا حکم سن کر بے چین ہو گئے۔ کہنے لگے، اے جبرائیل یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میری بیوی اور بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی یہی اللہ کا حکم ہے، آپ انہیں یہاں چھوڑ دیں اور خاموشی سے واپس لوٹ جائیں۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ان کے چہرے کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں یہی سوچ تھی کہ کیا میں اپنے بچے کو اب کبھی دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس میں بٹھا دیا اور خود خاموشی سے واپس چل پڑے۔ بیوی ہاجرہ حیران ہو گئیں، دوڑتی ہوئی پیچھے آئیں، روتی ہوئی بولیں، آپ ہمیں اس ویران میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم کچھ بولنے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل دوبارہ آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی آپ کو حکم ہے کہ بیوی کو کوئی جواب نہ دیں، بس خاموشی سے واپس جائیں۔ حضرت ابراہیم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا مگر زبان خاموش تھی۔ حضرت ہاجرہ مسلسل سوال کرتی رہیں، پیچھے دوڑتی رہیں، مجھے جواب دیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تقریباً 9 کلومیٹر تک وہ حضرت ابراہیم کے اونٹ کے پیچھے دوڑتی رہیں، پھر جب ہمت ختم ہونے لگی تو رک گئیں اور بلند آواز میں سوال کیا،
کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دیں؟ حضرت ابراہیم نے زبان سے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا کر ہاں کہا۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر دل میں طاقت آ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، میرا رب میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا، میں اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ پھر وہ وہیں رک گئیں اور حضرت ابراہیم کو جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم واپس جا چکے تھے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ اس سنسان بے آب و گیا وادی میں تنہا رہ گئی تھیں۔ نہ کوئی سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان، نہ پرندہ، بس تنہائی، خاموشی اور ایک ماں کا بے قرار دل۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں کچھ پانی تھا۔ وہی پانی کبھی خود پیتی تھیں اور کبھی بچے کو پلاتی تھیں۔ 3 دن میں وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ کا دل پھٹنے لگا۔ کیا وہ اپنے معصوم بچے کو پیاس سے مرتا ہوا دیکھ سکتی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی امید کے ساتھ انہوں نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لیٹایا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ سامنے صفا پہاڑی تھی، اس پر چڑھیں، ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی پانی نظر نہ آیا۔ پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی کی طرف گئیں، وہاں بھی مایوسی ہوئی۔ پھر واپس صفا، پھر مروہ، اسی طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ دوستو، یہ وہی عمل ہے جو آج بھی حج اور عمرے میں سعی کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ جب وہ 7ویں چکر کے بعد بے حد تھک گئیں تو نڈھال ہو کر صفا پہاڑی پر گر پڑیں۔ ادھر حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت بڑھ چکی تھی، وہ زمین پر لیٹے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی، تو ہی ہماری مدد فرما۔ تبھی ایک معجزہ ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے آنکھ کھول کر جھونپڑی کی طرف دیکھا اور حیران رہ گئیں۔ ایک نورانی شخصیت یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھیں اور حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ دوستو، وہ تھا زمزم کا چشمہ۔ حضرت ہاجرہ فوراً دوڑ کر وہاں پہنچی، پانی کو سنبھالا، اپنے بچے کو پلایا اور اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کیا۔ پانی اس قدر تیزی سے نکل رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں اور پتھروں سے اس کے گرد ایک چھوٹا سا حوض بنا دیا تاکہ پانی پھیل کر ضائع نہ ہو۔ آج اسی مقام پر دنیا کا مشہور چشمہ زمزم موجود ہے جو صدیوں سے مسلسل بہہ رہا ہے اور آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ اسی جگہ پر رہنے لگیں، اس چشمے کے پانی سے پیاس بجھاتی رہیں اور ارد گرد اگنے والے کچھ درختوں اور پھلوں سے گزر بسر کرتی رہیں۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک قبیلہ یعنی بنی جرہم کا قافلہ اس وادی کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو بار بار ایک جگہ چکر لگا رہا تھا۔ قبیلے کے سردار نے کہا، یہ پرندہ اسی جگہ چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن اس وادی میں تو کبھی پانی نہیں تھا۔ ایک آدمی کو بھیجا جو واپس آ کر حیرانی سے بولا، واقعی وہاں پانی کا چشمہ ہے اور ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہے۔ قبیلے کے سردار نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں اپنے گھر بنائیں اور تمہارے ساتھ رہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، رہ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا یہ پانی اللہ کا عطیہ ہے، اس پر قبضہ مت کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، پھر وہ لوگ وہیں بس گئے۔ دوستو، مکہ میں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ آباد ہو چکی تھیں۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم ہر روز اللہ سے یہی دعا کرتے، اے اللہ، مجھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی اجازت دے دے۔ 1 سال گزر گیا، اجازت نہ ملی۔ پھر ایک دن اللہ نے اجازت دی، مگر بس اتنی کہ صرف دور سے ملاقات ہو، زیادہ دیر ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابراہیم فوراً ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور 1 ماہ کا سفر طے کر کے مکہ پہنچے۔ جب حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کو آتے دیکھا، خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دوڑ کر بولی، جلدی آئیے اندر۔ مگر حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت ہے، اونٹنی سے اترنے کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ دل میں کہا، اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت حضرت اسماعیل 1 سال کے معصوم بچے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گود میں لیا، پیار سے دیکھا، چوم لیا۔ 87 سال کی عمر تھی اور یہ بیٹا برسوں کی دعاؤں کے بعد ملا تھا، مگر اب بھی مکمل ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کی ملاقات کے بعد اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم، اب واپس فلسطین لوٹ جاؤ، تمہاری بیوی اور بیٹا میرے سپرد ہیں، میں ان کا حافظ ہوں۔ اب حضرت ابراہیم واپس لوٹ گئے۔ دوستو، وقت گزرتا گیا۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم اب بھی مکہ آنے کی اجازت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں مکہ آنے کی اجازت دی۔
اور پھر ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ ایک آواز آتی ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ وہ گھبرا کر اٹھے۔ صبح انہوں نے 100 بکریاں اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب، اس بار انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات بھی وہی آواز۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تب حضرت ابراہیم نے دل میں کہا، میرا رب چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے بڑی محبت اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں۔ صبح ہوئی، ایک تیز چھری لی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت ہاجرہ نے شوہر کو آتے دیکھا، وہ بہت خوش ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، آج میں اپنے بیٹے کو سیر کرانے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ خوشی خوشی بیٹے کو تیار کر کے بھیج دیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ آج ان کے بیٹے کی قسمت میں ایک بہت بڑی آزمائش لکھ دی جا چکی ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل اس وقت 7 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ خوشی خوشی اپنے ابا کے ساتھ جا رہے تھے۔ نہ وہ جانتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، نہ ان کی ماں کو خبر تھی کہ کس آزمائش کے لیے بیٹا لے جایا جا رہا ہے۔ رستے میں شیطان بار بار آیا، کبھی حضرت ابراہیم کے سامنے، کبھی حضرت ہاجرہ کے پاس اور کبھی حضرت اسماعیل کے قریب۔ شیطان نے حضرت ابراہیم سے کہا، کیا تم واقعی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں ضرور اس کی اطاعت کروں گا۔ پھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا، تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو مارنے لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم نے بہت اچھا کیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور بہکانے کی کوشش کی، مگر حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر میرے ابا مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کریں گے تو وہ بالکل صحیح کریں گے۔ پھر جب شیطان 3 مختلف جگہوں پر آیا، حضرت ابراہیم نے ہر مقام پر اسے 7 کنکریاں ماریں اور وہ بھاگ گیا۔ یہی 3 جگہیں آج رمی یعنی کنکریاں مارنے کی صورت میں حاجیوں کے لیے سنت بن چکی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کی جگہ پہنچے۔ کہنے لگے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے بڑے ادب سے جواب دیا، اے ابا جان، آپ وہی کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل نے خود کہا، ابا جان، مجھے رسی سے مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، چھری کو خود تیز کر لیں تاکہ جلدی ذبح ہو جاؤں، میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کو میری حالت دیکھ کر رحم نہ آ جائے، اور میری قمیض میری ماں کو دے دیجئے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ دوستو، کیسی عظیم فرما برداری تھی ایک 7 سال کے بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا، چھری لی اور اللہ کے نام پر گلے پر پھیر دی، مگر چھری نے کاٹا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے فرما دیا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ واقعی ایک روشن اور بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دمبا دے دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے، دور سے بلند آواز میں پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا، سمجھ گئے کہ اللہ نے آزمائش قبول کر لی ہے اور قربانی منظور ہو گئی ہے۔ انہوں نے خوشی سے پکارا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی وہ تکبیریں ہیں جو آج تک قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک عظیم دمبا بھیجا تاکہ حضرت اسماعیل کی جگہ وہ دمبا قربان کیا جائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ واقعی ایک روشن اور بڑی آزمائش تھی اور ہم نے تمہارے بیٹے کے بدلے ایک عظیم قربانی دے دی۔ اسی دن سے یہ سنت قائم ہوئی کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کیا جائے، اپنی خواہش، محبت اور مال کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل بچا لیے گئے، حضرت ابراہیم کی آزمائش مکمل ہوئی اور قربانی قیامت تک کے لیے ایک عبادت بن گئی۔ آج بھی جب مسلمان دنیا بھر میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو یہی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی کے دن 3 دنوں میں مسلمان مختلف جانور ذبح کرتے ہیں، دمبا، بکرا، گائے، اونٹ وغیرہ۔ قربانی کی گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ گوشت نہ صرف کھانے کے لیے ہے بلکہ تقوی، قربانی اور احساس کا پیغام کے طور پر ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا، مال و دولت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا، رب کے حکم پر ہر چیز قربان کر دینا۔ تو یہ کہانی ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے خلوص نیت اور اللہ سے سچی محبت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی زندگی ہمیں صبر، شکر، قربانی اور مکمل فرمانبرداری کا سبق دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ محبت کی انتہا، ایمان کی بلندی اور اللہ سے سچی وابستگی کا مظہر ہے۔ اس لیے آج بھی جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ صرف گوشت کاٹنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اور دنیاوی لالچ کو ذبح کرنا ہے۔ تو یہ تھی وہ مفصل کہانی جو مجھے اس موقع پر یاد آئی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔